انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی۔ نیتن یاہو جو کہ اپنی سخت پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اب کیا پھر سے فلسطین کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے؟ کیونکہ اسرائیلی سیاست میں ایک بار پھر تبدیلی نہ آ سکی اور نیتن یاہو کو پھر سے بڑی ذمہ داری دے دی گئی۔ نیتن یاہو کو یہ ذمہ داری دلوانے میں کس کا ہاتھ ہے اور فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے نیتن یاہو کو دوبارہ کیوں لایا گیا؟ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ملک میں طویل عرصے سے جاری سیاسی کشیدگی اور عدم استحکام کو ختم کرتے ہوئے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ نیتن یاہو دسمبر 2018 سے نگران وزیر اعظم کی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور اسرائیلی قوانین کے مطابق جب تک منتخب وزیر اعظم عہدہ نہیں سنبھالتا تب تک وزیر اعظم ہی وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے۔ نیتن یاہو کی منتخب وزیر اعظم کی مدت دسمبر 2018 میں ختم ہو گئی تھی اور اسرائیل میں اپریل 2019 میں انتخابات بھی کرائے گئے تھے، مگر انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت نے واضح اکثریت حاصل نہیں کی تھی۔ بعد ازاں سیاسی جماعتوں کی جانب سے اتحادی حکومت بنائے جانے پر اتفاق نہ کیے جانے کے بعد ستمبر 2019 میں ایک ہی سال میں دوبارہ انتخابات کرائے گئے، مگر ان انتخابات میں کسی جماعت نے واضح اکثریت حاصل نہ کی تو ملک میں تیسری بار انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا۔ پھر مارچ 2020 میں 18 ماہ کے دوران اسرائیل میں تیسری بار انتخابات کرائے گئے، مگر اس بار بھی کسی بھی سیاسی جماعت نے واضح اکثریت حاصل نہ کی اور پھر وبا آنے کی وجہ سے منتخب حکومت بنانے کا عمل تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اسرائیلی صدر نے ابتدائی طور پر مارچ میں نیتن یاہو کو حکومت بنانے کی پیشکش کی تھی، مگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، جس کے بعد اسرائیلی صدر نے انتخابات میں دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت بلو اینڈ وائٹ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ مارچ 2020 میں ہونے والے انتخابات میں نیتن یاہو کی جماعت لیکوڈ اور بینی گینٹس کی جماعت بلو اینڈ وائٹ نے ایک جتنی نشستیں حاصل کی تھیں، مگر دونوں جماعتیں کسی تیسری سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنانے میں ناکام ہو گئی تھیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک ماہ سے زائد وقت میں حکومت نہ بنائے جانے کے بعد اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اسرائیل میں چوتھی بار انتخابات کرائے جائیں گے، مگر صدر کی جانب سے چوتھی بار انتخابات کے اعلان سے قبل ہی سب سے بڑے سیاسی حریفوں یعنی نیتن یاہو اور بینی گینٹس نے اتحاد کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ماضی میں بینی گینٹس واضح طور پر کسی بھی قیمت پر نیتن یاہو کے ساتھ معاہدہ نہ کرنے کا اعلان کر چکے تھے، مگر اب انہوں نے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کے ساتھ سمجھوتا کر کے انہیں وزیر اعظم بنا دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نیتن یاہو اور بینی گینٹس نے 20 اپریل کو تصدیق کی کہ ان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے میڈیا کو جاری معاہدے کے مندرجات میں بتایا گیا کہ سمجھوتے کے تحت پہلے 18 ماہ تک نیتن یاہو وزیر اعظم رہیں گے، جس کے بعد دوسری مدت کے لیے بینی گینٹس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ معاہدے کے تحت بینی وزیر اعظم نہ بننے تک ملک کے وزیر دفاع کی خدمات سر انجام دیں گے، جبکہ ان کی سیاسی جماعت کو اہم ترین یعنی دفاع، خارجہ، داخلہ، کمیونیکیشن، تعلیم اور ثقافت جیسی وزارتیں بھی سونپی جائیں گی۔ معاہدے کے مطابق اگر آئندہ 18 ماہ سے قبل نیتن یاہو اپنی مرضی سے وزارت عظمیٰ چھوڑیں گے تو بینی وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جبکہ نیتن یاہو دوسری مدت میں نائب وزیر اعظم کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ دونوں حریف سیاسی جماعتوں میں معاہدے طے پا جانے کے بعد اب جلد ہی اسرائیلی کابینہ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق معاہدے کے تحت اسرائیلی کابینہ میں 36 وزیر رکھے جائیں گے، جبکہ 16 ڈپٹی وزیر بھی ہوں گے۔ علاوہ ازیں معاہدے میں اس بات کا بھی اندیہ دیا گیا کہ اگر کوئی تیسری سیاسی جماعت بھی اتحادی حکومت کا حصہ بننے کے لیے راضی ہو گئی تو اسے بھی حکومت میں شامل کر لیا جائے گا۔ معاہدہ طے پا جانے کو نیتن یاہو اور بینی نے تاریخی قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے ایسا قدم اٹھایا تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی بنا سکے۔ خیال رہے کہ نیتن یاہو کے خلاف کرپشن اور عوام سے جھوٹ بولنے جیسے الزامات کے تحت دیگر کیسز بھی زیر التوا ہیں اور ان پر اسرائیلی اٹارنی جنرل کی جانب سے کرپشن، دھوکے اور عوام کو ٹھیس پہنچانے کی فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف انہی الزامات کے تحت آئندہ ماہ مئی میں اسرائیلی عدالتوں میں ٹرائل ہونا تھا، تاہم وبا کی وجہ سے عدالتوں کو بند کیے جانے کی وجہ سے اب یہ ممکن نہیں۔ تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی وضاحت سامنے نہیں آ سکی۔ اب نیتن یاہو کے دوبارہ وزیر اعظم بن جانے کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا۔ نیتن یاہو 2009 سے مسلسل اسرائیل کے وزیر اعظم بنتے آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے دوران وہ 2 عام انتخابات میں جیت کے بعد
وزیر اعظم بنے، جبکہ باقی وہ اسرائیلی قوانین کے تحت نگران وزیر اعظم بنے اور اب ایک بار پھر وہ سیاسی معاہدے کے تحت وزیر اعظم بنے ہیں۔ سال 2009 سے قبل بھی 1996 کے انتخابات کے بعد بننے والے سیاسی اتحاد کے تحت نیتن یاہو وزیر اعظم بنے تھے۔ نیتن یاہو پر کرپشن الزامات کے باعث موذی وبا کے دنوں میں بھی ان کے خلاف احتجاج جاری ہے اور گزشتہ ہفتے ان کے خلاف تل ابیب، یروشلم اور حائفہ سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے کیے گئے تھے۔ ان پر وبا کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے جیسے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اور ان کے مخالفین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی نہیں بنائی۔ اسرائیل میں 21 اپریل کی دوپہر تک وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 14,000 کے قریب، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 180 سے زائد ہو چکی تھی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔